بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعیت کی نظریاتی سرحدوں کے بے نظیر محافظ جناب علامہ سید میر حامد حسین موسوی، آج اس شخصیت کے بارے میں چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام حکمت 147 میں ارشاد فرماتے ہیں: العلماء باقون ما باقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے علماء باقی ہیں، یعنی وہ افراد جو ان راسخون فی العلم گھرانے، اور وہ گھرانہ جو قرآن کے ساتھ ہے، وہ گھرانہ جو حدیث ثقلین کے مطابق ہم وزن و ہم پلا و ہم معیار قرآن ہے، اور جس کے بارے میں جناب امیر المؤمنین خود فرماتے ہیں کہ فیہم کرائم القرآن فانزلوہم باحسن منازل القرآن، کہ اہل بیت کو وہ مقام دو جو قرآن کا بہترین مقام ہے، یا جو قرآن نے بہترین مقام دیا ہے۔ تو العلماء باقون ما باقی الدہر، جو علماء اس گھرانے سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاتے ہیں۔ شہداء کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جن کو راہ خدا میں جان دینی پڑتی ہے ان کو آپ مردہ تصور بھی مت کریں، اور ایک جگہ پہ ہے کہ آپ ان کو مردہ نہ کہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے جڑ گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ بڑا مختصر سا اور خوبصورت سا فرمان الہی کہ ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہو، اور جو اس رب باقی کے پاس ہے، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ تو جن علماء کرام نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں خرچ کر دی ہیں اور خدا کو دے دی ہیں، وہ ہمیشہ باقی ہیں، اور ان شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت، بر صغیر کی زینت، بلکہ یہ جو ہم نے موضوع قرار دیا ہے، تشیع کی نظریات کی ایک بے نظیر محافظ شخصیت، اس دور میں آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی کا ہر جگہ چرچا ہے کہ انہوں نے تشیع کا تعارف اس زمانے میں کرایا۔ آیت اللہ خمینی اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں، بلکہ ان کے الفاظ نقل کر دوں، ابقات الانوار بالخصوص ابقات الانوار کی کتاب غدیر کے حوالے سے ان کا بڑا مشہور فرمان ہے، اور جب ابقات الانوار کی بات چلتی ہے یعنی میر حامد حسین موسوی کی کتاب کی، تو آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ علماء پر واجب ہے کہ اس کتاب کو عام کریں، اور اس کتاب جیسی کتاب امامت کے موضوع پر اب تک نہیں لکھی گئی۔ یہ ہیں آیت اللہ خمینی کے الفاظ۔ اور یہ شخصیت جناب میر حامد حسین موسوی، ان کی ولادت ہوتی ہے 1246 ہجری میں، یعنی اب 1446 ہے تو 200 سال پہلے میرٹھ میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کے والد بزرگوار علامہ سید محمد قلی موسوی، وہ بھی ایک بڑی عظیم شخصیت، اور بر صغیر کے عظیم استاد علامہ سید دلدار علی غفران مآب کے شاگرد ہیں سید محمد قلی، اور پھر سید دلدار علی غفران مآب کے دو فرزندان جناب سید محمد سلطان العلماء اور جناب سید حسین سید العلماء، ان کے شاگرد ہیں جناب میر حامد حسین موسوی، یعنی باپ کے شاگرد ہیں باپ اور بیٹوں کے شاگرد ہیں بیٹا۔ اور دور چونکہ یہ انگریزوں کا ایسا دور تھا، ذرا اس جملے پہ دقت کیجئے، شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب ولادت ہوتی ہے آغا میر حامد حسین موسوی کی، تو یہ ظاہراً 1824 یا 25 کا سال ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، اور انہوں نے بر صغیر میں خصوصی طور پر اختلافات کو ہوا دی کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ہماری جان بچی رہے، اور بہت سارے ان کے اعلاکار بنے۔ وجہ یہی ہے کہ اس وقت اور اس زمانے میں آپ دیکھیں گے تو شیعیت پہ اعتراضات اور الزامات کی ایک طویل فہرست ہے،
اور وہ کیوں لکھی گئی؟ وہ الزامات اس لیے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ لیکن آپ اس پہ حیران رہیں گے کہ علماء شیعہ نے ان تمام الزامات کا بھرپور جواب دیا، لیکن بھرپور جوابات کے باوجود، جواب تو یہ الزامات کا دے رہے تھے، لیکن ان الزامات کے باوجود اس احترام اسلامی کا خیال رکھا۔ لہٰذا یہ کتاب جو ابقات الانوار ہے، بہت ساری چیزیں اس کے متعلق ہم عرض کر چکے ہیں اور عرض کرتے رہیں گے۔ غدیر کا ہی مثلا اس کا ایک باب لے لیں تو غدیر پہ 11 جلدوں میں جس شخصیت نے، علامہ امینی نے کتاب لکھی ہے، وہ جب ابقات کی غدیر کا تذکرہ آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ابقات کی خوشبو دنیا جہان میں اس وقت تک موجود ہے۔ امامت کے موضوع پر انہوں نے کیا کیا؟ بر صغیر کے ایک بڑا نام ہے محدث دہلوی، انہوں نے شیعیت پہ الزامات کے حوالے سے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، اور تحفہ اثنا عشریہ کے جواب مختلف آئے، اور بالخصوص امامت کے باب پہ تو میر حامد حسین موسوی نے ان کا جواب دیا اور اس کتاب کا نام رکھا ابقات الانوار، جو 30 جلدوں کے قریب کتاب ہے۔ 7 آیات، مثلا آیت ولایت، آیت غدیر، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، ایسی آیات کو موضوع بنا کے انہوں نے امامت کی بحث کی، اور 12 احادیث کو، مثلا حدیث منزلت ہے، حدیث طیر ہے، حدیث غدیر ہے، حدیث انا مدینۃ العلم ہے، حدیث الحق مع علی، حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے امامت کی بحث کو پیش کیا۔ ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی کہ پشاور کے ایک مولانا عبدالحی، وہ ایک عمل کرتے ہیں سورہ مزمل کا 40 دن، پروردگار مجھے یہ اختلافات ہیں، مجھے حق دکھا۔ البتہ یہ سارے چیزیں اعمال سے اور ان اوراد سے نہیں بلکہ تحقیق سے حل ہوتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے خلوص دل سے کس انداز سے عمل کیا، پروردگار مجھے حق دکھا۔ 40ویں رات ان کو خواب میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو میر حامد حسین موسوی کی کتاب پڑھو۔ وہ آتے ہیں اور آ کے پشاور کے خان صاحب سے جو شیعہ تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میر حامد حسین موسوی کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک شیعہ عالم لکھنؤ کے، اور پھر ان کی کوئی کتاب، تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب تھی حدیث طیر، جس میں جناب پیغمبر اکرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنا محبوب ترین بندہ میری طرف بھیج تاکہ میرے ساتھ یہ بھونا ہوا پرندہ کھائے، اور جو شخصیت آتی ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کے محبوب ترین شخصیت ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور پھر جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو عبدالحی شیعہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے جس کے لیے عمل کیا تھا۔ بہرحال میر حامد حسین موسوی کی زندگی کس میں گزری؟ ان کے والد گرامی جناب سید محمد قلی کی زندگی بھی ان الزامات کے جوابات دیتے ہوئے گزری، لیکن میں اس کو یوں کہوں گا کہ بھرپور دفاع کیا اس نظریاتی سرحد تشیع کا۔ اور پھر میر حامد حسین موسوی کی جب بار یہ آتی ہے تو اپنے باپ کی کتابیں ان کی تصحیح کراتے ہیں، ان کی پرنٹنگ کراتے ہیں، خود ابقات الانوار، اور ان کی کوئی 11 کے قریب کتابیں اور ہیں، مثلا شوارق النصوص 5 جلدوں میں ہے، اور منتہی الکلام جو ہیں ان کی، منتہی الکلام ایک صاحب نے لکھی تھی حیدر علی فیض آبادی حنفی نے، ان کی کتاب کے جواب میں استقصاء الافہام ہے 10 جلدوں میں۔ تو یہ 11ویں کتاب ہے ان کی ابقات الانوار۔ تو ابقات الانوار انہوں نے لکھی ہے، اور ابقات الانوار کا الحمدللہ اب تک اگر کوئی صاحب انصاف تحقیق چاہتا ہے تو ابقات الانوار اس کے امامت کے موضوع کو ایک بھرپور طور پر مدد کرے گی۔ پروردگار ان علماء کرام کا جنہوں نے اپنی زندگیاں خرچ کر کے، اب میں بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، بالخصوص میں نے پرسنلی جناب آقا محسن کراتی سے کچھ واقعات سنے تھے، اور اس وقت ہم عرض نہیں کرتے، جو شخصیات راہ خدا میں اپنی زندگیاں خرچ کر دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں باقی رہتے ہیں، اور فرمان علی ابن ابی طالب پہ گویا آج بھی جب کبھی علمی دنیا کا، کتابوں کا، تحقیق کا، امامت کا تذکرہ آتا ہے
تو علامہ میر حامد حسین موسوی، گزارش ہے جوانوں سے بالخصوص ان کتابوں کو عام کیجئے، ان کتابوں کے خلاصے پیش کیجئے، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور اس بنا پہ کہ آپ امامت کی عظمت کو جانیں گے تو عقائد میں مزید مضبوطی آئے گی۔ پروردگار ان علماء کی محنتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔